آیتیں اس سے پہلے سامنے آئی. سورہ انبیاء میں پروردگار عالم نے مختلف ندیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ساروں کے اندر ایک چیز مشترک ٹھہرائی ہے کہ یہ سارے بندے تھے، ہمارے بندے تھے، بشر تھے. ان کی خدائی میں کوئی ملکیت نہیں تھی، یہ سارے مخلوق اور یہ مملوک تھے. پھر مالک نے فرمایا ان ساروں کی بات ایک تھی، ہم نے ان کو چاہا تھا انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اور سب نے آ کر ایک ہی بات کہی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور تمہاری نجات کی ایک راہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. تیسری بات یہ کہ کیونکہ اللہ کے یہ بندے تھے، مخلوق تھے، مالک کے قبضے میں تھے، اس لیے ان کے اوپر بھی وقت آئے ہیں، کسی پر مصیبتیں نازل ہوئی ہیں، کوئی تکلیف میں رہا ہے، کسی کو اس کی قوم میں جھٹلایا ہے، سب پریشان کیا ہے. فرمایا یہ سب ہوئے کیونکہ یہ بندے تھے اور دنیا کے حالات ان کے سامنے تھے، اور اس کے اندر ہر طرح کی جس طرح سے انسانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہے، خوشی ملتی ہے، ان کے ساتھ بھی پیش آئے وہی معاملہ. لیکن ان کے ساتھ ایک بات ہم نے طے کر دی تھی کہ ہم ان کے ساتھ تھے، یہ ہمارے بندے تھے، اور آخر کار ہم نے ان کو کامیاب کیا ہے اور ان کے مخالفوں کو ہم نے برباد کر ڈالا ہے. ایک ہی بات کے کہنے والے. پھر مالک نے بتایا کہ اتنے پیغمبروں کو دیکھ لو، جب کوئی انہوں نے سوال کیا ہے تو ہم سے سوال کیا ہے، تمہاری طرح اللہ کے علاوہ دوسروں کو نہیں پکارا ہے، ان کی بندگی نہیں کی ہے. چاہے وہ اپنی جان میں حضرت ایوب کی طرح کسی کو تکلیف پہنچی ہو، یا قوم کی ضد و ہمدردی کی وجہ سے حضرت نوح کی طرح، یا حضرت موسیٰ اور ہارون کو ایک بڑی جبروت والی طاقت نے ان کو روکا ہو، ان کو پریشان کیا ہو، انہوں نے اپنی لو لگائی ہے تو صرف ایک مالک سے ایک مالک پر ان کا اعتماد تھا، اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں کیا ہے. فرمایا وہی ہے کہ اگر ان کو اس کے مالک نے ان کو دنیا میں طاقت دی ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی طرح سے، تو انہوں نے بندگی کی روش اختیار کی ہے، اپنے مالک کے سامنے جھکے ہیں، اس کے سامنے خوف کر اس کو پکارا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے ہیں. اس طرح سے پروردگار عالم نے یہ ساری پوری صورت کے اندر اس چیز کو رد کیا ہے. یہ تم کہتے ہو پیغمبر بشر کیسے ہو سکتا ہے، تم کہتے ہو کہ وہ کھانے پینے کی اس کی وہی ضرورت سے کیسے ہو سکتی ہے اگر وہ پیغمبر ہے. تم میں بات سمجھتے ہیں کہ پیغمبر خدائی میں شریک ہوتا ہے، بتایا کہ نہیں، یہ بندے ہیں، ان کے اندر خدائی کی کوئی صفت نہیں ہوتی، بلکہ مالک کے سامنے جھکتے رہتے ہیں. اور لیکن جب یہ پکارتے ہیں اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، تو سوائے ایک مالک کے ان کی پکار کسی اور کی طرف نہیں ہوتی. یہ سارے واقعات مالک نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم ہی ہیں جو پکاروں کو سننے والے اور اپنے انبیاء اور ان کے ساتھیوں کی مدد کرنے والے ہیں. ہماری طاقت سب کے اوپر ہے، ہمارے مقابلے میں کوئی ہم سے جیت جائے یہ کسی کے بس کی بات نہیں. اتنے پیغمبروں کے بعد اپنے فرمایا و اسماعیل، پیغمبروں میں جو اسماعیل گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے وہ کچھ کیا ہے کہ ایسی جگہ میں ان کے لیے چشمہ نکال دیا ہے جہاں کہیں پانی کی کوئی جگہ نہیں تھی. ہم نے ان کو رہنے سہنے اور اپنی شادی بیاہ کرنے کے لیے قبیلہ ان کے بالکل، جب وہ اکیلے تھے، ماں ان کی اکیلی تھی اور وہ تھے، تو بنو جرہم کو وہاں لا کر آباد کروایا ہے، ان کے اندر پلے ہیں اور پھر وہیں انہوں نے شادی بیاہ کیا ہے. اسی طرح سے حضرت ادریس کا معاملہ ہے کہ ہم نے ان کو پیغمبر بنایا، ہم نے ان کو عزت دی، ہم نے ان کو سمجھ دی. اور اسی طرح سے ذوالکفل حضرت ادریس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح کے، اور بعض نے کہا ہے نوح اور حضرت آدم کے درمیان کوئی پیغمبر ہے، بعض نے کہا نہیں یہ بنو اسرائیل کے ہیں. ان کے لیے مالک نے صرف اتنا بتایا ہے کہ ان کو ہم نے عزت دی ہے، لوگوں نے
اس سے غلط مطلب نکالنے کے بعد یہ کہا ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا ہے زندہ، اسی طرح سے ان کو اٹھا لیا گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے۔ یہ بدل کے یہ کون تھے؟ یہ ذوالکفل، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کے اندر کوئی صحیح روایت نہیں آتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، لیکن یہ کہاں تھے، کس جگہ تھے، کچھ معلوم۔ فرمایا یہ سب تھے کل من الصابرین، جو یہ انبیاء تھے یہ خدائی کا ڈنکا نہیں بجاتے تھے، بلکہ ان کا حال یہ تھا کہ ہمارے راستے میں صابر تھے، ہمارے حکم پر جمے رہنے والے، ہماری نگاہوں کو دیکھنے والے تھے۔ اگر ہم ان کو آزمائیں مصیبت کے اندر تب بھی صبر کرتے تھے، اگر ہم ان کو دے کر آسانی دے تب بھی یہ صابر تھے، کہیں نہ اتراتے تھے نہ شوقی کرتے تھے۔ ان سب کو وادخلناہم، ہم نے داخل کیا ان سب کو فی رحمتنا، اپنی رحمت کے اندر، ان کو ہم نے دنیا اور آخرت کی رحمتوں کے خزانے ان کے لیے مقرر فرما دیے، اس لیے کہ انہم من الصالحین، یہ سارے لوگ تھے ایمان عمل کے لحاظ سے اللہ کی بندگی۔ فرمایا اسی طرح سے ایک اور پیغمبر ہے وذنون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، اور زامنے والے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام، وہ اس قوم میں بھیجے گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے اندر تبلیغ کی ہے بہت زیادہ، لیکن قوم نے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان سے بتایا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آ کے رہے گا، لیکن ان کو معلوم تھا کہ فلاں اتنی دنوں کے بعد عذاب آنے والا ہے، لیکن ابھی اتمام حجت پوری طرح سے بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ غصے میں آ کر وقت سے پہلے ہی یہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اس کے بعد فرمائے صحابہ مغاضباً، جب وہ اپنی قوم کو غصے بھر کے مغاضباً ان سے غضبناک اور غصہ ہو کر کہ قوم ایسی ضدی اور ہمدرد میں بات نہیں مانتی، ہمارے حکم سے پہلے ہی انہوں نے اپنی قوم کو غصے میں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد فظنّا، اور یہ ان کے خیال میں یہ گمان کیا اللہ۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ سورۃ الانبیاء کے اندر جو انبیاء کے واقعات آئے ہیں، اور دوسری جگہ بھی قرآن کے اندر جہاں جہاں واقعات آئے ہیں انبیاء کے، رسولوں کے، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہ سارے اللہ کے بندے تھے، انسانوں میں سے تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو چھانٹا ہے اللہ نے اپنے علم کے مطابق، اور کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، بلکہ یہ تو انبیاء زیادہ ڈرنے والے تھے، زیادہ بندے تھے، یعنی اللہ کے بہت زیادہ اللہ کے ساتھ رغبت رکھتے تھے، پکارتے تھے، اللہ کو رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دیتے تھے، اور کبھی بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، نہ کبھی خدائی کے دعوے کیے ہیں۔ ایک طرف انبیاء کے واقعات ہیں قرآن اور حدیث کے اندر، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو ہماری اس قوم کے اندر صوفیوں کے واقعات ہیں، عبد القادر جیلانی کے، محی الدین چشتی کے، اور پھر دوسرے سارے جتنے عجیب و غریب ایک نقشہ پیش کیا ہے انسانوں نے، انسانوں کا ایسے لگتا ہے کہ اللہ تو بالکل پوری کائنات کو بنا کے بس فارغ ہو گیا، باقی یہ چلا رہے ہیں کہ کتب ہیں، ابدال ہیں، اور جناب یہ مشکل کشا ہیں، یہ داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ کھوٹی کھری کرتے ہیں، یہ گرتوں کو تھام لیتے ہیں، یہ غوث ہیں، یہ غوث الاعظم ہیں، اولاد دیتے ہیں، بادشاہی دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ ظالموں یہ سب کچھ اگر یہ کرتے ہیں تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ تو یہ معاملہ ہے آج۔ بہرحال یہود و نصارہ نے جو اپنے انبیاء کے اوپر الزامات لگائے تھے اور ان کو اللہ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرایا، اللہ کے بیٹے قرار دیے، اور ان کے اوپر ایسے ایسے الزامات بھی لگائے کہ آج بھی عقل حیران ہے۔ ان کی جو تورات کے اندر یا ان کی جو کتابیں ہیں وہ اس کے اندر ایسے ایسے معاملات ہیں، جس طرح داؤد علیہ السلام کے اوپر اور سلمان علیہ السلام کے اوپر بدکاری کے الزامات لگائے ظالموں نے، اور کشف المحجوب میں علی اجویری نے اس کی تصدیق بھی کی اس بے ایمان نے کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہارون علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ وہ جو بچڑا بنایا سامری نے، تو ہارون علیہ السلام نے بھی اس کی وہ پوجا کی طرف لوگوں کو بلایا اور اس کی نظر و نیاز پیش کی، اس طرح۔ بہرحال اسی وجہ سے ان کے اوپر لعنت برسائی اللہ تعالیٰ نے، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے اوپر لعنت بھیجی گئی، اور زکریا علیہ السلام کے ذریعے، اور نبی علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ،
اللہ کی لعنت یہود و نصارہ کے اوپر انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے سجدے کیے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی زبان سے بھی لعنت ان کے اوپر بھیجی گئی۔ تو ان کا تو ایک اور پھر غضب ناک ہوا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، یہ راستے سے گمراہ ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخری امت کفر و شرک میں پچھلی امتوں سے بھی آگے بڑھ گئی۔ ہر قسم کا شرک ان کے اندر موجود ہے، پکاروں کا شرک، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، پھر نظر و نیاز کا شرک، 11ویں 12ویں کے کیک، محرم کی سبیلیں، مزاروں کے اوپر بکرے، چھتڑے، چاولوں کی دیگیں، کون سی شرک ہے جو اس کے اندر نہیں ہے؟ پھر واسطے وسیلے کا شرک، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجر پاک کے صدقے، پھر تعویذ گنڈے کا شرک، ان کی گردنوں کی تلاشی لیں، بازوؤں کی، ہر جگہ ان کے تعویذ بندے ہوئے ہیں اکثریت کے۔ اور پھر رکوع اور سجدے، مزاروں کے اوپر جا کر دیکھیں، ملنگوں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، پیروں کے سامنے سجدے، اور ان کے مشرک مفسرین سجدے ثابت کرتے ہیں اور عوام ٹوٹی پڑتی ہے۔ بہرحال 4 مشہور ظالم لوگ گزرے جنہوں نے اس امت کے اندر بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں انبیاء کے اوپر۔ ایک کا ذکر میں نے کر دیا، کشف المحجوب کے اندر علی حجویری نے 100 و سکر کا آپ باب اگر آپ دیکھیں اس میں پڑھ لیجئے کس طرح انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ پھر عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید کے اندر آدم علیہ السلام اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شرک کا الزام لگایا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ آدم علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، یعنی دونوں کے اوپر الزام آ گیا کہ ان کی اولاد نہیں بچ رہی تھی، مر جاتی تھی، اور آخر میں ابلیس بار بار آتا تھا کہ اس کا نام عبد الحارث رکھو، اور اس جھوٹی روایت کے مطابق حارث شیطان کا ایک نام ہے۔ تو پھر بعد میں محبت کے اندر آ کے آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام نے وہ نام رکھ دیا۔ تو عبد الوہاب نجدی، جس کو عام طور پر وہابی ٹائپ کہتے ہیں، لیکن کس قدر وہ الزام لگانے والا اللہ کے نبیوں کے اوپر، کہتے ہیں بچے کی محبت کے اندر آ کے یہ کر دیا انہوں نے، اور پھر کہتے ہیں یہ شرک فی العبادت نہیں کیا تھا، شرک فی العطاعت کیا تھا۔ بتاؤ، شرک کی قسمیں کر دی، ایک قسم کو گویا قابل معافی ہو گئی، اور اطاعت کر کے کیا گیا تھا، پھر شرک۔ تو یہ معاملہ پھر فضائل اعمال کے اندر زکریا صاحب نے اسی طرح آدم علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے اوپر واسطے وسیلے کے شرک کا الزام لگایا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ نہیں قبول ہو رہی تھی جب تک واسطہ نہیں دیا۔ بالکل جھوٹی بات، حالانکہ قرآن کے اندر وہ دعا موجود ہے جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا، یہ والی کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو نے معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ الزام تبلیغی جماعت والوں نے لگایا شرک کا۔ اور پھر یہ دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف صاحب نے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان سمیت جب مصیبتیں ختم ہو گئیں، خوشحالی کا دور شروع ہوا، بیٹے کو دیکھا بادشاہ بنا ہوا، اور تخت کے اوپر جب گئے تو بیٹے کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اندازہ لگائیے اس بدبختی کا، ساری زندگی کی اس نے اپنے عبادت کو اور سارے اس کو محنتوں کو ایک لمحے کے اندر ملیا میٹ کر دیا، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گیا، جم گیا، اپنی انا کا مسئلہ بنا کے۔ تو 2017 کے اندر ان کے اندر یہ شرک آیا ہے، 2022 سے ابھی سمجھا رہے ہیں، نہیں مان رہے بالکل۔ پھر بلکہ 2 شرک اور ان کے اندر آ گئے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت نہیں دے دی تھی، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو مجانا طور پر اللہ نے ایک صفت دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، جو اب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ اسی طرح اللہ نے سجدہ کروا دیا اپنے نبی کے ذریعے نبی کو، بتائیے اس طرح اس کے مت ماری گئی۔ وہ انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اس درس کے اندر یہ بہت لمبی کیسٹ ہے، میں تو تھوڑا سا اس کا پہلا حصہ ریکارڈ کیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ زور دے رہے ہیں کہ سارے انبیاء کا دین ایک ہی ہے، سارے اللہ کو پکارنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ سے مدد مانگنے والے۔ اور سورہ یوسف کی تفسیر میں تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ بھی لگایا ہے، اور پہلے کہا کہ نہیں حضرت وخروا لہو سجدا، یہ گر گئے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا، تو اس طرح فتویٰ بھی لگا دیا، تو یہ فتویٰ ان کے اوپر چپک گیا۔ بہرحال اللہ نے ہمیں اس شرک سے بچایا ہے، ہر شرک سے، جہاں ہم دوسرے شرک سے اللہ نے بچایا، اس شرک سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور اللہ تعالیٰ مرتے دم آخری سانس تک اسی ایمان خالص کے اوپر مالک قائم رکھے، شرک، کفر، منافقت، ریاکاری ہمارے قریب نہ آئے، اور ہم اس ایمان کی شمع کو بجھنے نہ دیں، اور ایمان کی اس دعوت کو ہم انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے، اور ہمارے ساتھی لگے ہوئے ہیں اس کے اندر، دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دعوت کے ذریعے ہی خیر لائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس کے لیے تبدیلی لائی جائے اپنے ملک کے اندر یا اپنی قوم کے اندر یا پوری دنیا کے اندر۔
اللہ تعالیٰ اسی کی خاطر جینے اور اسی کی خاطر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔